سورہ فاتحہ ہدیہ سید الشہداء شہداء کربلا اور فرزند امیر المومنین جناب محسن علیہ السلام۔ برائے خوشنودی چہاردہ معصومین علیہم السلام ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام مومنین کی دعاؤں کی استجابت کے لیے اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین علی عبد المعید الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسمی مصطفیٰ محمد۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر، صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین۔ دستائے دعا کو بلند کیجیے گا۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کو طلب کیجیے گا۔ عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ ابتدائی کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جس کی حمد، جس کی ستائش اور جس کی ثنا کو بیان کرتے ہوئے امیر المومنین سید الوصیین مشکل کشائے عالمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 180 میں ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ تمام حمد مخصوص ہے اس پروردگار کے لیے کہ جو جن و انس، عرش اور کرسی اور آسمان اور زمین کی خلقت سے قبل بھی موجود تھا۔ یعنی یہاں پر امام پروردگار کے خالق ہونے کے اعتبار سے ایک دلیل کو پیش کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ ذات کہ جو خالق ہے، وہ جو کریٹر ہے زمین اور آسمان کی، وہ ذات جو جن و انس کو پیدا کرنے والی ہے، وہ ذات کی جو عرش اور کرسی کی مالک ہے، اس پروردگار کو کسی خالق کی، کسی کریٹر کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس امر کو امام اس جملے کے ذریعے سے واضح کرتے نظر آتے ہیں۔ بس یہاں پر امام مزید پروردگار کی حمد اور ثنا اور تعریف اور ستائش کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار ایسا ہے کہ جسے کسی واہمے کے ذریعے سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کو عقل اور فہم کے ذریعے سے جس تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ وہ پروردگار ایسا ہے کہ جس کے درگاہ میں اگر کوئی ایک سائل سوال کر رہا ہے تو وہ دوسرے سائل سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ یہ خداوند متعال کی بہت خوبصورت صفت ہے کہ جس کو مختلف مقامات پر نہج البلاغہ میں بھی اور صحیفہ سجادیہ میں بھی ائمہ علیہم السلام نے یاد کیا کہ اگر کوئی ایک سائل آپ سے سوال کر رہا ہوتا ہے تو آپ ایک سائل کو ہی ایک وقت میں انٹرٹین کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر واضح کیا گیا کہ یہ شخصیت کہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا رب ہے، وہ اس قدر عطا کرنے کے اعتبار سے اس کے پاس اتنی قوت اور اتنی توانائی موجود ہے کہ اگر سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیاں بھی اس کو پکار رہی ہیں تو وہ ان کی ندا کو بھی سن رہا ہے۔
اگر کوئی آسمان کی بلندی میں اڑتا ہوا پرندہ بھی اس کو پکار رہا ہے تو وہ ان کی صدا کو بھی سن رہا ہے۔ اگر انسانوں میں سے بہت سے انسان ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف گوشوں میں اس سے سوال کر رہے ہیں تو وہ سب کے سوالوں کا جواب دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پروردگار کہ جس کے حوالے سے امام مزید ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ یہ پروردگار قابل حمد ہے اس اعتبار سے کہ عطا کرنے کے نتیجے میں اس کے خزانے میں کسی قسم کی کمی وقوع پذیر نہیں ہوتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ عظیم ذات، یہ عظیم شخصیت جو امیر المومنین کی صورت میں توحید کے مطالب کی آشنائی ہمارے درمیان پیدا کرتے نظر آتے ہیں، یہ توحید کے وہ علمبردار ہیں کہ جو اس مقام پر فائز ہیں کہ جس مقام پر عبودیت بھی ہے اور رحمت الہی بھی ہے۔ یہ مرکز ولایت اسی وجہ سے انسان کو اصول دین اور فروع دین سے نزدیک کرتا ہے، کیونکہ یہ ائمہ علیہم السلام ان شخصیات کے حوالے سے اور ذاتی عزتی کے حوالے سے ہماری آشنائی جس انداز میں کرواتی ہیں اس انداز میں پروردگار کے حوالے سے اس کی تعریف کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر جس بحث کا آغاز ہم نے 2 روز قبل کیا اور جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سورہ کہف اور اسرار کربلا ہیں۔ سورہ کہف کے مختلف مطالب میں نے آپ کے سامنے پچھلی مباحث میں بھی رکھے۔ وہ بحث کہ جس پر کل ہمارا سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا، اسی بحث کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں کہ جس سفر کے لیے وہ بہت زیادہ اشتیاق رکھتے ہیں، جس سفر کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ شوق اور موٹیویشن رکھتے ہیں، تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی منزل سے گزرنا پڑتا ہے کہ جس منزل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے حوالے سے ایک منظر کو دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام، جس کا ذکر میں نے کل کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور اس کشتی میں آپ سوراخ کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور کیونکہ وہ عہد، وہ وعدہ، وہ پرومس جو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کیا تھا کہ میں صبر کروں گا، اب کیونکہ اس کے حوالے سے حضرت موسیٰ اس پر عمل پیرا ہوتے نظر نہیں آتے، تو حضرت خضر ان کو دوبارہ سے ایک مرتبہ وارننگ دیتے نظر آتے ہیں اور پھر حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ایک مرتبہ پھر عہد کرتے ہیں اور پھر سفر کا آغاز کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں شخصیات اس مقام پر پہنچتی ہیں کہ جس مقام پر حضرت موسیٰ ایک اور عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ منظر کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک جوان کو دیکھتے ہیں، اس سے کچھ گفت و شنید ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ اس قدر سہل نہیں تھا۔ میں نے کل عرض کیا کہ بہت سے واقعات، بہت سارے اسرار ایسے ہیں کہ جو بہت سنگین اور مشکل بھی ہو سکتے ہیں، اور ان پر یہ سوچ کر کہ یہ حجت الہی ہے یا یہ سوچ کر کہ یہ ولی خدا ہے کہ جس کی جانب میری رہنمائی کی گئی ہے، اس اعتبار سے صبر کرنا بعض اوقات بڑا سنگین اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر نے ایک جوان کو جو ظاہراً آیہ قرآنی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے اسے نفس زکیہ کے طور پر یاد کیا، کہا کہ آخر آپ نے ایک جوان کو جس کا کوئی قصور نہیں تھا، آخر اس کو آپ نے کیوں قتل کر دیا؟ تو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام ایک مرتبہ پھر انہیں ان کا وعدہ یاد دلاتے ہیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر وعدہ کرتے ہیں اور اپنے لیے ایک سزا مقرر کرتے ہیں۔ یہاں بڑا امپورٹنٹ ایک میسیج ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد میں نے صبر نہ کیا تو آپ جو سزا چاہیں مجھے دے سکتے، اور پھر
آئے قرآن اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ حتیٰ اپنے لیے سزا کو پھر مقرر بھی کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا باعث بنے گا میرا اگلا کوئی بھی اعتراض۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام موافقت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر ان کو مہلت دیتے ہیں اور موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہاں یہ جو انصاف پسندی نظر آتی ہے، انصاف اور جسٹس حقیقت میں کیا ہے؟ انصاف پسندی اگر اولاد کے اعتبار سے بات کی جائے، اگر خانوادے کے اعتبار سے بات کی جائے تو بہت مرتبہ انسان فیصلہ کرتے ہوئے باعث ہو جاتا ہے، بہت مرتبہ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ اس کی اولاد ہے یا یہ اس کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، تو فیصلہ کرتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انصاف پسندی یہاں نظر آتی ہے کہ خود فیصلہ کرتے ہیں اپنے لیے، اور کس قدر سنگین فیصلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے نظر آتے ہیں کہ اس کی سنگینی کو ظاہراً آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں گے، ہم جدا ہو جائیں گے، لیکن یہ حضرت موسیٰ کے لیے بڑا کٹھن، بڑا سنگین مرحلہ تھا حضرت خضر سے جدا ہونا، کہ جس کے حوالے سے ختمی مرتبت حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے لیے جو سب سے سنگین وقت تھا اسے خود حضرت موسیٰ نے بیان کیا کہ میری زندگی میں بڑی مشکلات آئیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے حوالے سے بہت سارے مصائب اور آلام کا اور شکنجوں کا سامنا کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے بہت سے نخرے دیکھے اور ان کے طعن و تشن اور ان کے ٹونٹ کرنے کو بھی بہت مرتبہ برداشت کیا۔ لیکن حضرت موسیٰ سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے مشکل وقت آپ کے لیے کون سا تھا، تو کہا کہ جب میں خضر سے جدا ہوا تھا وہ وقت میرے لیے سب سے زیادہ سنگین اور سب سے زیادہ مشکل وقت تھا۔ بس یہاں پر یہ امر ہمارے لیے واضح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے بہت انصاف پسندی پر مبنی فیصلہ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ انصاف کی صفت انسان کے اندر اگر پیدا ہوتی ہے کہ جو ڈیزرو کر رہا ہے اس کو وہ دیا جائے، بغیر کسی تعلق کو نگاہ میں رکھتے ہوئے، تو پھر اگر آپ اس کے اوج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شخصیت کے اندر یہ کمال پر نظر آتا ہے۔ اسی لیے صرف دوستوں نے نہیں بلکہ بہت سے ایسے افراد، بہت سے ایسے رائٹرز کے جو مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ امیر المومنین کی زندگی پر جب ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی شہادت کی وجہ اور ان کے حوالے سے جو بغض لوگوں کے درمیان میں بڑھتا چلا گیا، اس کی اصل وجہ امام علی علیہ السلام کا عدل اور ان کا انصاف ہے۔ تو یہ شخصیت اس عدل اور انصاف اور اس جسٹس کے ساتھ عمل پیرا نظر آتی ہیں اپنی ساری زندگی کے اندر، اور اس جسٹس کے حوالے سے بہت سے واقعات اس وقت میرے ذہن میں موجود ہیں، لیکن ہم اس کی جانب وارد نہیں ہوں گے تاکہ ہم اصل بحث کو آج اتمام تک لے جا سکیں۔ بس امیر المومنین کی شخصیت میں عدل کا پہلو نظر آتا ہے، اولیاء خدا کی شخصیت میں عدل کا اور جسٹس کا پہلو نظر آتا ہے، تو یہاں یہ پیغام ہم سب کے لیے واضح ہے کہ عدل اور انصاف اولیاء خدا کی صفات میں سے ہے۔ تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ کس مقام پر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم زندگی کے کچھ مراحل کے اندر انصاف کے حوالے سے ہمارے پیر ڈگمگائے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو امیر المومنین سے ہم سب کو توسل کرنے کی ضرورت ہے، اور امیر المومنین علی بن ابی طالب سے اس عدل اور اس جسٹس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بس یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے سزا کو مقرر کرتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ سفر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک شہر میں پہنچتے ہیں کہ جس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ وہ شہر بہت ہی کم ظرف لوگوں کا شہر تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر رات کے وقت وہاں پہنچے، شام یا رات کا وقت تحریر کیا گیا،
اور یہ شخصیات بہت تھکی ہوئی تھیں، بہت زیادہ سفر کی مشکلات اور صعوبتوں کے نتیجے میں بہت تھکاوٹ کا شکار تھیں، لیکن ان افراد نے جاننے کے باوجود بھی ان کو غذا نہیں دی۔ تو یہ مہمان نوازی خود ایک بہت بڑی صفت ہے کہ جس صفت کا حامل ایک فاطمی اور ایک علوی کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس برائی کا یہاں پر قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر کیا گیا، پھر مفسرین نے اس کو مزید واضح کیا۔ حضرت خضر جبکہ گرسنگی کی، بھوک کی کیفیت بھی ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک دیوار گری ہوئی ہے تو اس کی تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ امر بڑا ہی سنگین تھا کہ آخر اتنے کم ظرف افراد کے ساتھ اس احسان کو جب آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کام جو ہے وہ انجام نہ دیں، بلکہ آیہ قرآنی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ یہاں پر حضرت خضر سے یہ کہتے ہیں کہ کاش آپ اس کے بدلے میں کوئی اجرت ہی لے لیتے، کہ جس کی جانب مفسرین نے کہا کہ شاید اجرت سے مراد غذا اور کھانا ہے، کہ جس کی ان افراد کو اس وقت میں شدید ضرورت تھی۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جملے کو سننے کے بعد ایک مرتبہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ھذا فراقی بینی و بینک، کہا یہ اب ہم دونوں کے الگ ہونے کا مقام آ گیا ہے، آپ کی اس اعتراض کے نتیجے میں اب ہم دونوں کو جدا ہونا پڑے گا۔ بس حضرت موسیٰ اس مقام پر اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ ایک ایسے نبی ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے پاس پروردگار کی جانب سے ان پر بہت سے احسانات کیے گئے ہیں اور بہت سے فضائل اور خصائل کے حامل ہیں، لیکن یہ واقعہ کیوں قرآن میں بیان کیا گیا؟ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کبھی کبھی اولو العزم پیغمبر بھی حکمتوں اور اسرار کو نہ جاننے کی وجہ سے، یہ سب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام کی صورت میں سے قرآن میں محفوظ کیا گیا، تاکہ ہم کسی مقام پر اس طرح سے حجت الہی کی جانب سے ہونے والے امر کو تسلیم کرنے میں کبھی ڈگمگائیں نہ، چاہے ہم اس کی حکمت اور اسرار کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو کہا گیا ھذا فراق بینی و بینک، یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا میسج ہے، اس لیے کہ جب انسان اہل علم شخصیات خود حجت الہی کے سامنے اعتراض کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں حجت الہی اور اس کے درمیان فراق پیدا ہو جاتا ہے، وہ الگ ہو جاتے ہیں، وہ جدا ہو جاتے ہیں، یہ فراق ایک بہت ہی سنگین کیفیت رکھتا ہے، اور اسے غیبت کبریٰ کے دور کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ افراد کے جو عشق یوسف زہرا میں جن کے قلوب دھڑک رہے ہیں، ان کے لیے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لحظہ امام کے زیارت کیے بغیر کس قدر مشکل اور کس قدر سنگین ہے۔ بس ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی اس ملاقات کا اتمام ہوتا ہے، لیکن اس کے اختتام پر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کو واضح طور پر اسرار سے آگاہ کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت خضر نے ان 3 کاموں کو انجام دیا۔ یہ اسرار کیوں حضرت موسیٰ بیان کر رہے ہیں، حضرت خضر بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ کے لیے، تاکہ ہمارے سامنے واضح ہو سکے کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور حکمتیں اور اسرار بہت مرتبہ بہت سارے کاموں کے پیچھے موجود ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد اگر ولی خدا کسی کام کو انجام دے رہا ہے تو اس کا مقصد خیر پر مبنی ہے، اس کا مقصد انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اس کا مقصد آنے والی مشکلات سے محفوظ رکھنا ہے۔ بس حضرت خضر ان 3 دلائل کو اور ان 3 لاجکس کو اور حکمتوں کو پیش کرتے ہیں۔ کہا کہ پہلا جو امر میں نے انجام دیا اور تم نے دیکھا
کہ پہلے مقام پر جب میں نے اس کشتی کے اندر سوراخ کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان افراد کا تمام جو وے آف انکم تھا، سورس آف انکم تھا، وہ اسی کشتی کے ساتھ مربوط تھا، یہ اسی کے ذریعے سے کماتے تھے۔ یہ کشتی اگر ان کے ہاتھ سے چلی جاتی تو ان کا بہت بڑا نقصان ہوتا، اور میں جانتا تھا کہ یہ اس جانب سفر کر رہے ہیں، اس علاقے کی جانب سفر کر رہے ہیں جہاں پر ایک جابر اور ظالم حکمران رہتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی سالم کشتی کو دیکھتا ہے تو اس کشتی کو چھین لیتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کشتی ان شخصیات سے اور ان افراد سے چھینی جائے اور ان کا ذریعہ معاش ختم ہو جائے۔ یہاں پر ٹھہر کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ بہت مقامات پر ہم اعتراض کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ مشکل مولا امام زمانہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پر کیوں آئی، یہ مصائب، یہ آلام، یہ ہم پر کیوں وارد ہوئے۔ لیکن اگر میرا یقین، میرا اعتقاد مولا کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اگر میرا یہ اعتقاد ہے، اگر میرا یہ یقین ہے، تو پھر یقینی طور پر ہمارے ذہن میں یہ شک اور تردید پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ ہم یہ سوچیں گے کہ یہ آزمائش، یہ آلام جو ہم پر وارد ہوئے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی امام ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی پروردگار ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی راز اور کوئی نہ کوئی سیکرٹ موجود ہے جس کو ہم تو نہیں جانتے ہیں، لیکن اس میں ہماری بھلائی کا بہرحال کوئی پہلو، ہمارے خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہے۔ تو ایک شخص، ایک مومن جو زیرک ہے، جو زیرنگ ہے، جو سمجھتا ہے مطالب کو، وہ ہمیشہ اپنے اوپر آنے والی مصائب اور آلام کے اندر سے خیر کا پہلو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، پازیٹیو ایسپیکٹس پر سوچتا ہے، اس کے اندر سے پازیٹیو اپرچونٹیز کو نکالتا ہے، اچھی سوچ کی طرف۔ اپنے اوپر مصیبت آئی ہے، لیکن اس مصیبت کے اندر خدا مجھے شاید اس مصیبت کے ذریعے سے اس مقام پر لے جانا چاہ رہا ہے، ان خیر کے پہلوؤں کو سوچ کر اپنے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی آسودہ کرتا ہے اور اپنی روح کو بھی یقین کے ساتھ تر و تازہ کرتا ہے۔ دوسری جو دلیل ہمیں نظر آتی ہے، دوسرا جو واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے نتیجے میں حضرت خضر نے ایک جوان کو قتل کر دیا جو کہ حضرت موسیٰ کو ایک نفس زکیہ نظر آ رہا تھا۔ اس واقعے کی دلیل کو حضرت خضر نے بیان کیا، کہا کہ جانتے ہو وہ جوان ناسبی تھا، اور وہ اپنے والدین کے لیے اور اپنے دین کے لیے بہت بڑے مصیبتوں کو پیدا کرنے والا تھا، اس وجہ سے اس فتنے کا کام تمام کر دیا گیا۔ بس حضرت موسیٰ اس بات کو جان کر تعجب کا شکار ہوئے اور حیران ہوئے اور پشیمان ہوئے۔ یہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں، کہ حضرت خضر نے اس کی ناسبیت کو دیکھ کر، اور آنے والے وقت میں مفسرین نے کہا کہ اس نے ماضی میں بھی شاید کچھ ایسی غلطیاں انجام دی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ واجب القتل ہو گیا تھا، اور مستقبل میں بھی وہ مختلف پریشانیوں اور مشکلات کا باعث اپنے والدین کے لیے اور اپنے دین کے لیے بننے والا تھا۔ تو یہ خصوصیت ہمیں سید الوصیین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں بھی نظر آتی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کیا میدان جنگ میں جب کسی کو دیکھتے ہیں اور بہت سے افراد آپ کے بہت سارے چاہنے والے اس روایت کو بارہا آپ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ امام علی علیہ السلام کے شکنجے میں کچھ افراد آ جاتے تھے اور امام کی تلوار کی زد میں ہوتے تھے، لیکن امام علیہ السلام ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ جب سوال کیا جاتا تھا کہ مولا آخر آپ ایسا امر کیوں انجام دیتے ہیں، تو اس موقع پر امام ارشاد فرماتے تھے کہ میں ان کی نسل کے اندر اپنی دین کی خدمت کرنے والا اور محب اہل بیت علیہ السلام دیکھ رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ اس شخص کے قتل کے ذریعے سے یہ نقصان کیا جائے جو اس کی
نسل کی صورت میں ایک فائدہ اس دین اور اس ولایت کو ملنے والا ہے۔ بس یہاں پر ہمارے سامنے واضح ہے کہ یہ دو دلائل کی جو بہت ٹھوس اور سالڈ ریزنز تھیں جو حضرت موسیٰ کے سامنے رکھی گئیں، کیونکہ قرآن اس طرف اشارہ نہیں کرتا کہ حضرت موسیٰ نے پھر اس کے بعد کسی قسم کا اعتراض کیا ہو۔ تیسرا واقعہ جو پیش آیا اور اس کی ریزن اور اس کی لاجک کو اور اس کے پیچھے موجود حکمت کو حضرت خضر نے اس طرح سے بیان کیا، کہا کہ یہ جو تم نے دیکھا کہ میں اس دیوار کو تعمیر کر رہا تھا کہ جو دیوار اس کم ظرف علاقے کے افراد سے مربوط تھی کہ جنہوں نے ہمیں کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کو بیان کرنے سے پہلے ایک میسج کو یہاں سے لیتے ہیں۔ دیکھیے، اخلاق، ایتھکس یہاں تک محدود ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن مکارم الاخلاق کیا ہے؟ مکارم الاخلاق یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ خصوصیت موجود تھی کہ بہت سے افراد آ کر آپ سے تندی سے پیش آتے تھے، سختی سے پیش آتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کی مہمان نوازی کرتے نظر آتے ہیں، ان کی ہدایت کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ مکارم الاخلاق اہل بیت علیہ السلام کے اندر بھی موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے اس واقعے میں نظر آتا ہے کہ حضرت خضر کے اندر بھی یہ مکارم الاخلاق ہے اور حضرت موسیٰ کے اندر بھی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ آپ آخر اس دیوار کو کیوں تعمیر کر رہے ہیں، اس کو تعمیر نہ کریں، بس صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اجر یا ریوارڈ کو آپ کو ان سے طلب کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے مکارم الاخلاق کے حوالے سے اشارہ کیا گیا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس مکارم الاخلاق سے نوازے، کیونکہ یہ امر یقیناً آسان نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، آپ اس کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کرنے کی کوشش کریں، سنگین امر ہے، لیکن اگر انسان اہل بیت سے توسل کرے اور کوشش کرے تو اس کی جانب اس کو یقیناً کامیابی ملے گی۔ پروردگار ہم سب کو اس حوالے سے کامیاب کرے۔ اس دعا کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر درود بھیجیے گا۔ تو یہاں پر یہ واضح انداز میں نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اس مکارم الاخلاق سے آشنا تھے۔ اب اس دلیل کو پیش کیا، کہا کہ اصل میں وہ دو یتیم بچے تھے کہ جن کے والدین نے اس زمین کے نیچے ان کے لیے کچھ وراثت چھوڑی تھی، ایک خزانہ چھوڑا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ ان کے بالغ ہونے تک اس کی حفاظت کی جا سکے، جس کے غرض سے اس دیوار کو میں نے یہاں پر تعمیر کیا۔ اب یہاں بڑا تفسیر کے اعتبار سے بڑا ہی اہم نقطہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم بہت مرتبہ جب بات آتی ہے وراثت کی تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر مال آتا ہے، ہمارے ذہن میں زیور آتا ہے، ہمارے ذہن میں جواہرات آتے ہیں، لیکن یہ وراثت صرف مٹیریل تک محدود نہیں ہے، بلکہ کیونکہ جب اولاد کو باقیات الصالحات بنانا ہو، یعنی اولاد کو اپنے لیے رہتی دنیا تک کے لیے وہ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک ان کے اعمال کے ذریعے سے اگر آپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو وراثت میں وہ دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ان کی دینی اور اخلاقی تربیت ہو۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے اس واقعے کی جانب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام اپنے اصحاب سے ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خزانہ کہ جس کی حفاظت کے لیے حضرت خضر نے دیوار تعمیر کی تھی، وہ خزانہ کیا تھا؟ حضرت خضر نے کس خزانے کی حفاظت کی تھی، وہ کیا وراثت تھی؟ تو اصحاب نے مختلف جوابات دیے،
یہاں تک کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خزانہ ایک تختی تھی جس پر کچھ قیمتی جملات لکھے ہوئے تھے، یعنی عقیدے کی مضبوطی، دین کی مضبوطی، اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے کہ جو آپ اپنی اولاد کو منتقل کر سکتے ہیں۔ کہا وہ جملات جانتے ہو کیا تھے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر تحریر تھا لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اپنی اولاد کے حوالے سے توحید کے یقین کو ان تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر کہا کہ اس کے بعد اس میں تحریر تھا من ایقن بالموت لم یضحک، جس شخص کو اپنی موت پر یقین ہوتا ہے وہ ہنستا نہیں ہے، یعنی یہ اشارہ ہے اس جانب کہ وہ شخص اپنی زندگی کو لہو و لعب میں ضائع نہیں کرتا، اور اپنی اولاد کو وہ اس جانب متوجہ کر رہے تھے۔ کہا من ایقن بالحساب لم یفرح قلبہ، کہا جس شخص کو حساب کتاب پر یقین ہوتا ہے اس کا دل کبھی مسرور نہیں ہوتا ہے، اس کا دل کبھی شاد نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں ہمیشہ ایک احساس باقی رہتا ہے کہ اسے وہ جو کچھ بھی انجام دے رہا ہے اسے اس کا حساب کتاب دینا ہے، اور یوم الحساب ابھی باقی ہے جس کے حوالے سے وہ جواب دہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرتا ہے، یعنی روز قیامت کا یقین اور روز قیامت کے حوالے سے اعتقاد بھی اپنے بچوں میں منتقل کر رہے ہیں اور انہیں وراثت کے طور پر دے رہے ہیں۔ کہا اس پر ایک اور جملہ جو تحریر تھا وہ یہ تھا کہ من ایقن بالقدر، جو یقین رکھتا ہے قضاء و قدر پر، لم یخشا الا اللہ، وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے جو کچھ ملنا ہے، جو روزی ملنی ہے، جو حیات ملنی ہے، جو بقا ملنی ہے، جو مقام ملنا ہے، جو عزت ملنی ہے، وہ سب کچھ ذات ایزدی کی بارگاہ سے ملنی ہے۔ لم یخشا الا اللہ، وہ خدا کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ بس یہاں پر یہ امر ہمارے سامنے واضح ہوا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر رہتی دنیا تک کے لیے وہ اٹھنے والے دجال کے فتنے کہ جن کے ذریعے سے کبھی امام وقت سے، کبھی حجت الہی سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی دین سے، کبھی علوم دینی سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان تمام واقعات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ یقین، یہ قوت، یہ طاقت، یہ سعادت ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، اور دجال کے ان فتنوں سے روز قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو حجت الہی پر یقین رکھنے کے ذریعے سے باقی رکھ سکے اور مضبوط رکھ سکے یہاں پر، اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکے۔ یہاں یہ جو یقین کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گی۔ یہ یقین کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہمارے لیے خیر کے طالب ہیں، ہمارے مشکل لمحات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس یقین کے حامل افراد کس قدر مضبوط نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آیت اللہ شاہرودی، وہ شخصیت کہ جن کو مقرر اور معین کیا گیا تھا کہ وہ حوزہ یہ علمیہ جو دینی مدارس ہیں اس میں جو منتھلی اسٹائپنڈ جو شہریہ دیا جاتا تھا وہ اس کو تقسیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے فرزندان ان کے پاس آئے اور کہا کہ بابا جان، مہینے کا آخر ہے اور ہم پر آلریڈی بہت قرض ہے، اور بہت سارے طلاب کا ظاہر ہے کہ ہم نے ان کو جو مالی طور پر ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ مہینے کی ابتدا میں ہمیں انہیں پہنچانا ہے۔ تو اس فائنینشیل کرائسس نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ اس موقع پر آیت اللہ شاہرودی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے کم عقیدہ لوگو، تم نہیں جانتے کہ ہمارا ایک صاحب موجود ہے، تم عجلہ نہ کرو، تم جلدی نہ کرو، اور تم اس عجلت سے کام نہ لو اور اپنے مولا کی جانب سے مدد کا
انتظار کرو. بس یہاں پر یہ فرزندان پھر بھی شاید کسی کے ذہن کے اندر وہ کرب اور وہ اضطراب موجود ہو، لیکن کہتے ہیں ہم نے بابا جان کو دیکھا کہ وہ بہت ہی سکون اور عافیت کے ساتھ موجود تھے، یہاں تک کہ مہینے کا آخری دن آ گیا. کہ ایک مرتبہ شام کا وقت تھا اور ہم پریشان بھی تھے کہ کل کس طرح سے بہت سارے افراد کے سوالات کے جوابات دیں گے. یہاں تک کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخصیت اندر تشریف لائیں اور ایک مرتبہ ہمارے والد گرامی کے سامنے ایک کثیر رقم کو رکھا، اور جیسے ہی وہ رقم ہمارے والد نے وصول کی اور وہ شخصیت وہاں سے چلی گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آیت اللہ شاہرودی نے اپنے تمام فرزندان کو اکٹھا کیا اور کہا یقین رکھو کہ ہمارا صاحب موجود ہے، وہ جو ہمارے معاملات پر نگاہ رکھنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس یقین کو اور اس اعتقاد کو امام کے حوالے سے جتنا قوی رکھتے ہیں، اتنی مدد، اتنی نصرت، اتنی امداد ہماری جانب اگر ہمارے لیے خیر ہے یا ہماری آزمائش مقصود نہیں ہے تو یقینی طور پر ان کی جانب سے وہ مدد فوری طور پر کی جاتی ہے. بس عزیزان گرامی، یہ شخصیات کہ جن کے حوالے سے ہمیں اپنے یقین اور اعتقاد کو مضبوط کرنا ہے، ان کے حوالے سے اور ان کے علم کی کیفیت کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت روایت میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گی. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جناب مفضل سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مفضل، آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے علم کی گہرائی کیا ہے، وہ کنائے علم کیا ہے. تو ایک مرتبہ جناب مفضل کہتے ہیں کہ مولا بیان کیجئے. کہا جو شخص اہل بیت علیہ السلام کے علم کی گہرائی کو جان جاتا ہے وہ شخص دین کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے. بس ایک مرتبہ امام نے بیان کیا، کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کے علم کی یہ کیفیت ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ پروردگار نے کس چیز کو خلق کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کلمہ تقویٰ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ پہاڑوں، بیابانوں اور سمندروں اور دریاؤں میں پروردگار نے کن کن خزانوں کو چھپا رکھا ہے. وہ جانتے ہیں اور ان کے پاس اس چیز کا علم موجود ہے کہ پہاڑوں کا وزن کیا ہے اور دریا کے پانی کی مقدار سے وہ آشنا ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جب آسمان میں کتنے تارے موجود ہیں اور وہ کس وقت میں کس طرح سے حرکت کر رہے ہیں، اس کی آگاہی اور آشنائی وہ رکھتے ہیں. آسمان میں موجود فرشتوں کی تعداد کو اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ کس وقت درخت کا کون سا پتا گرا ہے، کس قدر وسعت ہے اس علم کے اندر. ہم تو درختوں کی پوری تعداد کو بھی نہیں جانتے، اہل بیت علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ درخت کا پتا کس وقت میں کہاں گرا ہے. کہا اہل بیت علیہ السلام کو پروردگار نے یہ علم عطا کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ زمین کی تاریکی کے اندر موجود وہ جو دانہ ابھی شگافتہ ہونے والا ہے وہ کس وقت شگافتہ ہوگا اور اس میں کیا پوٹینشل موجود ہے. کہا وہ قرآن حکیم فرقان مجید میں کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے جس کا علم اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود نہ ہو. تو ان شخصیات کے اس وسیع علم کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ان کے کیے ہوئے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض کرے یا اس کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک پیدا ہو. اس امر کو مزید واضح کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت آپ کے سماعتوں کی نظر کروں گی. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کچھ اصحاب بہت خاص تھے کہ جن میں سے ایک زرارہ تھے. ایک مرتبہ امام جناب زرارہ کے فرزند سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرزند زرارہ، آپ جناب زرارہ کو جا کر یہ بتائیے گا کہ ہم
بعض محفلوں کے اندر جناب زرارہ کی جانب رغبت کا اظہار نہیں کرتے، یعنی ان کے لیے بہت اچھے الفاظ ہم استعمال نہیں کرتے. پھر اس کی وجہ کو واضح کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر دشمن کا پروپیگنڈا اس کو استعمال کر سکتا ہے کہ جناب زرارہ سے جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام جو ہے وہ آپ اس قدر ان سے محبت کرتے ہیں، اس قدر انس کرتے ہیں، لیکن امام آپ کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر رہے ہیں، لیکن امام اس کی حکمت اور اسرار سے آشنا ہے. تو یہاں پر پھر امتحان ہے. اب جناب زرارہ اگر یا ہم میں سے کوئی شخص اگر اس مقام پر کھڑا ہو اور امام سے محبت کا اس کی یہ کیفیت ہو کہ وہ جانتا ہو کہ امام کی جانب سے اگر میرے حوالے سے بھی کوئی امر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو مجھے ناگوار ہے، تو اس کے پیچھے بھی یقیناً کوئی راز موجود ہوگا. یہاں اس حکمت کو واضح کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن ہر وقت نگاہ لگائے رکھتے ہیں کہ ہم کن افراد سے محبت کرتے ہیں، کن افراد کو عزیز رکھتے ہیں، کن افراد کو دوست رکھتے ہیں. تو ان افراد سے یہ لوگ سختی کا معاملہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب زرارہ کی تعریف دشمنوں کے سامنے زیادہ بیان نہ کی جائے، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ یا جن افراد سے ہم زیادہ جن کی جانب راغب نہیں ہیں ان افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. تو امام یہاں اس خیر کو چاہ رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جناب زرارہ کے حوالے سے. بس عزیزان گرامی قد اس امر کو اور اس حقیقت کو اگر خود کربلا کے اسرار کے اندر سمجھا جائے تو کربلا کے میدان تک پہنچنے تک بھی خود سید الشہداء کو کتنے افراد کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا. جناب عبداللہ آتے ہیں اور کتنی شخصیات آتی ہیں اور آ کر مدینہ میں جب آپ حرکت کرنے لگے تھے تو اسی موقع پر آپ سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوفہ والے وفا نہیں کریں گے، ہم جانتے ہیں کہ کوفہ والے مہمان نوازی نہیں کریں گے، ان کی تلواریں ان کے نیزے سب حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے وقت میں آخر آپ اگر جا بھی رہے ہیں تو آخر آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اور اپنی خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ وہی حجت الہی پر اعتراض کرنے والی بات یا اس حکمت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ظاہری طور پر مطالب ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ اور حالات اس وقت کے اس سوال کے متقاضی نظر آتے ہیں. بس ایک مرتبہ امام نے اس موقع پر صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جس سے بہت سی حکمتیں اس طرح سے کھلتی نہیں ہیں، اور امام نہیں چاہ رہے تھے کہ اس وقت میں حکمتیں کھلیں، وقت نے خود حکمتوں اور اسرار کو کھولا. امام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ان مخدرات عصمت کو اسیر دیکھے. بس وقت نے واضح کیا کہ آخر پروردگار ایسا کیوں چاہتا تھا، اور امام نے کیوں پروردگار کے اس حکم پر سر تسلیم خم کیا. وقت نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ بچے کہ جو اپنے بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بہت سے زخم لے کر وہاں پر پہنچے تھے اور شدید سنگین اور بہت ناقابل فراموش مظالم کا شکار ہو رہے تھے، وہ بچے بھی اپنی نمازوں کے حوالے سے فکر مند نظر آتے تھے. وہ بچے بھی اپنی پھوپھی کی جانب سے کی جانے والی تاکید کے نتیجے میں جب کہا گیا کہ صدقۃ علینا حرام، ہمارے لیے صدقہ حرام ہے، تو ایک لمحہ ایک لحظہ نہیں لگاتے ہیں اور ان کھجوروں کو واپس دے دیتے ہیں. تو یہ بچے تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں، خود اس پیغام کو، اس مقصد کو واضح کرتے نظر آتے ہیں، اس پروپیگنڈا کے خلاف علم جہاد بلند کرتے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ علی ابن ابی طالب کا نعوذ باللہ اسلام سے، دین سے تعلق نہیں ہے، یا سید الشہداء نعوذ باللہ ایک باغی کے طور پر ان کا تعارف کروایا گیا. تو یہ بچے اپنی نمازوں کے ذریعے سے اور اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کے ذریعے سے اس پروپیگنڈا کو باطل کرتے نظر آتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہ جن کے لب پیاس کی شدت سے پھٹ رہے تھے، لیکن جب بھی ان سے پوچھا گیا آپ کو کیا چاہیے تو وہ چادروں کا سوال کرتی نظر آئیں اور حجاب کی اہمیت کو واضح کرتی نظر آئیں. وقت نے ثابت کیا کہ
کہ یہ قیام اور اس قیام میں خواتین کا لے جانا، بچیوں کا لے جانا، بچوں کا لے جانا کتنا ضروری ہے، کیونکہ وہ خواتین کہ جو بہت سے مظالم کو جھیل کر آئی تھیں، ان خواتین نے ہی وہ انقلاب اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے برپا کیا کہ خود دشمن کے شہر میں عزاداران امام حسین علیہ السلام نظر آنے لگے اور خود دشمن کے شہر میں عزاداری کی گئی۔ بس اس سے بڑی فتح، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کامیابی کے اندر خواتین نے، اس کامیابی کے اندر بچوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور امام نے اس امر کے ذریعے سے یہ بھی واضح کیا کہ کوئی قیام اپنے اوج تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ خواتین اس کے اندر کردار ادا نہ کریں۔ خاتون کا کردار بہت اہم ہے، چاہے وہ تبلیغ دین ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی اور خدمت ہو۔ یہاں پر ایک اور امر جو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے، ایک شخصیت کو منتخب کیا گیا تھا تمام پروپیگنڈاز کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ سید الشہداء کے قیام کا مقصد شاید حکومت کا حصول ہے، خلافت کا حصول ہے، وہ جسے پروردگار مقام امامت عطا کرے ان کے لیے یہ مقامات اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں پر خود جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے اور جناب زینب نے اپنے خطبات کے ذریعے سے واضح کیا کہ پروردگار نے ہمیں عزت عطا کی ہے، اپنے خطبات کے ذریعے سے واضح کیا کہ یہ جو تخت موجود ہے، یہ تخت حقیقت میں لکڑیوں کے ڈھیر سے زیادہ ہمارے لیے اور کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ تمام انقلاب جو برپا ہوا، یہ ان اسرار اور حکمتوں کو جان کر پروردگار کی بارگاہ میں خود سید الشہداء نے جو سر تسلیم خم کیا، اس کے نتیجے میں یہ انقلاب برپا ہوا کہ جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہاں ان ایام میں اگر ہم دیکھیں تو یکم محرم سے لے کر آج 30 صفر آ گئی ہے۔ آپ جناب فاطمۃ الزہرا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں، کبھی سید الشہداء کا، کبھی آپ نے امام حسن کا، کبھی امام رضا علیہ السلام کا پرسہ پیش کیا، کبھی اسرائے کربلا کی مصیبتوں پر آپ نے جناب فاطمۃ الزہرا کو پرسہ پیش کیا۔ یہ ایام جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے بڑے سنگین، بڑے سخت ایام ہیں۔ تو آئیے آج مل کر ہم سید الشہداء کی بارگاہ میں، امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں ان کی والدہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہی دن ہیں کہ رسول کی شہادت کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جناب فاطمہ ہمیں اس مقام پر نظر آتی ہیں کہ ایک صحابی کے گھر پر جا کر بی بی دستک دیتی نظر آتی ہیں اور اپنے حق کا سوال کرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن جناب فاطمۃ الزہرا کی مصیبت کے، جناب فاطمۃ الزہرا کی مظلومیت کے ہم قربان چلے جائیں، یہاں تک کہ دروازوں کو کھولا نہیں جاتا، اور اگر کھولا جاتا ہے اور پیغام غدیر کو سنا جاتا ہے تو اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ ایام بڑے سنگین، بڑے سخت ایام ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہیں کہ جن میں شب و روز بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کرتی ہیں، شب و روز جناب فاطمۃ الزہرا اپنی یتیمی پر ماتم کرتی نظر آتی ہیں۔ بس ہم امام حسن مجتبیٰ کو جناب فاطمۃ الزہرا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ جناب امام حسن مجتبیٰ سے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، کہا مولا میں نے دیکھا ہے کہ کچھ افراد جب کسی مقام سے گزر رہے ہوتے ہیں آپ اپنا رستہ بدل لیتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے کہا میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے وہ منظر کہ جب میری والدہ گرامی بین در و دیوار تھی۔ بس امام حسن مجتبیٰ ہم آپ کو جناب فاطمۃ الزہرا کی اس مظلومیت کا پرسہ دیتے ہیں کہ جب دروازے پر کھڑے غاصب نے اعلان کیا اور کہا کہ آپ دروازے کو کھول دیجئے ورنہ ہم آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے، کاش صرف کہا ہوتا۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے بی بی آپ کی مظلومیت کیسی ہے
کہ آپ بار بار یہ کہتی رہیں میں رسول خدا کی بیٹی ہوں، بار بار آپ کہتی رہیں یہ ظلم، یہ غصب ہم پر نہ کرو، یہ پوری کی پوری حالات، یہ تمام کی تمام واقعات جو بی بی کی مظلومیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس میں بار بار بی بی انہی واقعات کی جانب اشارہ کرتی رہیں کہ جس میں کبھی رسول نے فاطمہ کو فاطمہ تو بضعۃ منی کہہ کر یاد کیا، یہ ریحانۃ الرسول ہیں، یہ رسول خدا کا وہ پھول ہیں کہ جسے رسول خدا سونگا کرتے تھے۔ بس ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس موقع پر ان افراد کو اس ظلم کو کرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر جب وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ ان غاصبوں نے جناب فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آگ لگا دی۔ جناب فاطمہ الزہرا کی مظلومیت کی انتہا یہ ہے، ولایت کے دفاع کی انتہا یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس چلتے ہوئے دروازے کو گرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ایک مرتبہ اس نعین نے جناب فاطمہ الزہرا کے دست مبارک پر اپنے تازیانے سے حملہ کیا۔ رسول خدا کی دختر نیک اختر کا دست مبارک زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب بی بی کی گرفت اس دروازے سے کمزور ہوئی، یہاں تک کہ جناب فاطمہ الزہرا اس وقت کا بی بی نے سامنا کیا کہ جسے یقیناً امام زمانہ یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہوں گے کہ جب جناب فاطمہ الزہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرا اور بی بی بین در و دیوار ندا بلند کرتی رہیں، یا ابتاہ یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے رسول خدا، دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یہاں تک کہ بی بی نے اپنے پہلوئے شکستہ کو تھام کر کہا، یا فضہ خذینی، فضہ یہ اپنی بی بی کو تھام لیجئے کہ میرے محسن شہید ہو گئے۔ بس امیر المومنین آپ کو آپ کے اس فرزند کا پرسہ پیش کرتے ہیں، جناب محسن کا پرسہ پیش کرتے ہیں، جناب فاطمہ الزہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسہ پیش کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہم آپ کو آپ کی والدہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں، سید الشہداء ہم آپ کو آپ کی والدہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں، امام زمانہ ہم آپ کو آپ کی پہلو شکستہ جدہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ہماری اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے گا، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو مولا آپ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہماری معنویت میں اضافہ فرمائیے گا، ہمارے یقین اور اعتقاد میں اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اضافہ فرمائیے گا۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے جتنے افراد بھی پریشان حال ہیں، جتنے افراد بھی مضطرب ہیں، جتنے افراد بھی محزون ہیں، جتنے افراد بھی کسی بھی مشکل کے اندر سٹک ہو چکے ہیں، تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ الزہرا کے پہلوئے شکستہ کا، تمام افراد کی مشکلات، تمام افراد کے مصائب اور آلام کو دور فرما دینا۔ پروردگار تمام افراد جو اس ٹرانسمیشن سے ابھی یا بعد میں استفادہ کریں گے ان کی تمام شرعی حاجات کو برآوردہ قرار دینا، جن افراد نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمانا۔ پروردگار عالم ان مجالس کے انعقاد میں صادق ٹرسٹ کی جانب سے جس طرح سے کاوش اور کوشش کی گئی، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمانا اور ان کی اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار جس مقام پر اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جو افراد بھی اس کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں ان کی کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ان کو بہترین اجر اور بہترین صلہ عنایت فرمانا۔ پروردگار ہم سب کو روز قیامت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں راضی اور خوشنود قرار دینا، بی بی ہم سے راضی ہوں اور ہم بی بی کے احترام اور بی بی کی بات کو سننے اور ان کی اطاعت کے اعتبار سے مطمئن ہوں۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے جتنے مریض
کرونا کی وجہ سے متاثر ہیں یا کسی اور مرض میں مبتلا ہیں، تجھے واسطہ ہے ذریعہ شفا کا، تجھے واسطہ ہے تربت شفا کا۔ پروردگار تمام مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ طول عمر بابرکت نصیب فرمانا۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دینا۔ پروردگار ہمارے قلوب کو اہل بیت کی محبت سے منور فرما دینا۔ ہم سب کو علوم اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمانا۔ پروردگار عالم یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں، خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک زمانے کے امام کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم الخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کے قرب کے حصول کے لیے اور ان کی خوشنودی کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔